بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، جس طرح کپتان کی ایک تصویر وائرل ہوئی اور اس کے اوپر عوام کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ یقینی طور پر حیران کن ہے، اور لوگوں کا اس چیز کو اپریشیٹ کرنا اور خان صاحب کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے مزید جو لوگوں کا حوصلہ بڑھا ہے وہ بھی قابل ذکر ہے، اور لوگوں کا یقین اس چیز پر بڑھ گیا ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھ کے اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم سے ٹکرا جائے تو پھر کوئی بھی چیز اس کا حوصلہ نہیں توڑ سکتی۔ یعنی مجبوریاں سب کی ہوتی ہیں، فیملی ریزن سب کی ہوتی ہیں، کچھ 2 دن میں پارٹی چھوڑ جاتے ہیں، کچھ ہفتے میں چھوڑ جاتے ہیں، کچھ مہینے میں چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سال آ سال جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سال گزرنے کو ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہے۔ سب سے بڑی مثال عمران خان صاحب کی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ہے، اعجاز چودھری صاحب کی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کی ہے، ایسے بہت سے نام، شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے۔ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ جب پارٹی پہ برا وقت آئے گا تو سب سے پہلے شاہ محمود قریشی چھوڑے گا، لیکن شاہ صاحب نے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک وفادار دوست ہیں اور ایک مخلص ساتھی ہیں۔ بہت سے لوگ جہاں گھبرا گئے، ہٹ گئے، چھوڑ گئے، وہاں پر یہ بندہ آج بھی ان کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرپشن چارج نہیں ہے، انہوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی توشہ خانہ کیس نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی بھی اور کیس نہیں، صرف ایک سائفر کیس ہے جو بالکل بوگس مقدمہ ہے۔ یعنی سائفر کہیں پڑا ہے، لیک کہیں سے ہوا ہے، پرچہ کہیں سے ہوا ہے، تو یہ سارے کا سارا ڈرامہ جو ہے یہ بھی عنقریب جو ہے وہ کھل جائے گا، اس کی سزا بھی معطل ہونی ہے، اور دیکھیں گے کہ شاہ صاحب کو اس کے بعد کون سے کیس میں سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پنجاب میں ایک نام نہاد ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے آج خطاب کیا اور کچھ عام ترین باتیں کی، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پنجاب میں کوئی ہسپتال ایسا نہیں ہوگا جہاں علاج مفت نہ ہو۔ تو یہ یاد رکھیں، پنجاب کے اندر کوئی بھی ہسپتال ایسا نہیں ہوگا جس میں علاج مفت نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہی بی بی مریم صاحبہ ہیں جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی، جو شباشی صاحب کو کہہ رہی تھی کہ صحت کارڈ بند کر دیں۔ کیوں؟ بیکاز کریڈٹ گوز ٹو عمران خان۔ صحت کارڈ صرف اس لیے بند کر دیں کہ اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جا رہا ہے۔ یہ ضد میں، انا میں، حسد میں اس حد تک گر جاتے ہیں لوگ۔ صحت کارڈ جو ایک عام آدمی کے لیے ذریعہ تھا، صحت کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے اس کو ہیلپ کرتا تھا، یعنی وہ آدمی جس نے آپریشن کروانا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس اس ٹائم میں، مہنگائی کے دور میں صحت کارڈ ایک بہترین آپشن تھا۔ لیکن انہوں نے سب سے پہلے آ کے صحت کارڈ بند کیا، اس کے بعد لنگر خانے بند کیے۔ یعنی غریبوں سے، ان کے منہ سے لقمہ چھیننے والی یہی مریم نواز صاحبہ، ان سے صحت کارڈ چھیننے والی یہی مریم نواز صاحبہ، کسانوں کو اس حال تک پہنچانے والے یہی شریف خاندان، یہی ان کے نگران محسن نقوی، یہی کاکڑ گروپ، یہی شہباز شریف، اور لوگوں کے سامنے آ کے اتنے پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے مزید خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ حکومت آتی ہے تو سازش کر کے ہٹا دیا جاتا ہے، نواز شریف کی حکومت ختم نہیں ہوتی، ملک سے ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو جب میاں صاحب کی حکومت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں ملک بہت ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو مزے کی بات کی ہے نا یہاں پہ ناظرین، وہ یہ ہے کہ سازش کر کے میاں نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی حکومت ایسی نہیں جس کے خلاف نواز شریف صاحب نے سازش نہ کی ہو۔ کوئی بھی حکومت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے خلاف میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے گندے کپڑے دھو کر، ان کے بوٹ پالش کر کے وہ حکومت نہ گرائی ہو۔ آپ کو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی حکومت ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے اندر نواز شریف نے گند نہ گھولا ہو۔ اور ان کی صاحبزادی کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سازش کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ تو بی بی آج یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان کو لانے والا کون ہوتا ہے، بٹھانے والا کون ہوتا ہے۔ اب اوبیسلی جب آپ کے پاپا آپ کو لاتے ہیں، وہ آپ کے مالک ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے گھر کے معاملات میں کہ یہ کیسے چلاتے ہیں آپ، تو وہ نکال بھی سکتے ہیں، آنکھ بھی دیتے ہیں۔ اب کوئی بھی باضمیر آدمی جس کو ایک بار بے عزت کیا جائے وہ دوبارہ اس محفل میں نہیں جاتا۔ لیکن بی بی آپ کے والد صاحب 3 دفعہ آ چکے ہیں، اور تینوں دفعہ ڈیل کر کے انہوں نے اقتدار لیا، اور تینوں دفعہ ان کو اسی طرح بہانے سے چلتا کیا گیا۔ ریسنٹلی جب وہ وزیر اعظم بننے آئے
تو اب بھی وہ اس لیے وزیر اعظم نہیں بنے کیونکہ ان کو پتہ ہے سیٹیں ہارا ہوا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ٹیکنیکل آنا چاہے گی، جب بھی کوئی بات کروں گا تو وہ حلقہ کھلوا دیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سے آپ 80,000 ووٹ سے ہارے ہوئے ہیں، ایک ایسی خاتون سے جو 1 سال سے جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اپنی سیاسی اوقات دیکھیں کہ یہ رہ گئی ہے کہ آپ خاتون سے ہار گئے جس نے کمپین نہیں کی، جس کا آپ نے پوسٹر نہیں لگنے دیا، جس کا انتخابی نشان نہیں کسی کو پتہ لگنے دیا، وہاں پر بھی آپ کو شکست ہوئی ہے، مانسہرہ میں آپ کو شکست ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 5 سال پورے ہونے دے، اس کے بعد کوئی سڑک ٹوٹی نہیں رہے گی۔ تو بی بی جو عام آدمی ہے اس کی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہے، سڑکوں کو انہوں نے چاٹنا نہیں ہے۔ کسان کو آپ نے بدحال کر دیا، 350 ارب کا الگ ٹیکہ، 84 ارب کا الگ ٹیکہ، اور محسن نقوی، انوار اللہ کاکڑ، شہباز شریف، جتنے بھی اس وقت طاقتور لوگوں کی گود میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ تندراتے پھرتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جواب بھی جمع نہیں کرواتے، کمیٹی کے پاس پیش ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو۔ یعنی ایک طرف آپ کا یہ معیار ہے، ایک طرف آپ کا یہ رویہ ہے، اور دوسری طرف آپ عوام کے سامنے جا کے کہہ رہی ہیں۔ مزے کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہوں نے کہا گندم کے حوالے سے میں نے گندم خریدنے میں کرپشن کے بازار گرم ہو جایا کرتے تھے، میں نے وہ راستہ بند کر دیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ گندم کا کوئی بحران نہیں، 4 ماہ میں کسانوں کے لیے 400 بلین کا پیکج لا رہے ہیں، پنجاب کی مہنگائی کم کریں گے، کسان کو قرضہ نہیں لینا پڑے گا۔ کسانوں کو یقین دلاتی ہوں کہ تاریخ میں کسانوں کو اتنا بڑا ریلیف نہیں ملا ہوگا۔ 2 ماہ میں 23 مرکز فعال کیا گیا، جہاں وہ خطاب کر رہی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اب کسانوں کا جنہوں نے حال کر دیا ہے، اس کے بعد ان کو کس منہ سے یہ ریلیف کی بات کرتے ہیں؟ یعنی ایک عام غریب آدمی جس نے پورا سال محنت کر کے گندم اگائی تھی، وہ ریٹ پر آ کے آپ نے اس کا یہ اشر کر دیا کہ وہ بندہ دوبارہ 100 دفعہ سوچے گا کہ میں نے دوبارہ گندم اگانی بھی ہے کہ نہیں اگانی۔ اگر ہم اوورآل رپورٹ کی بات کریں تو آپ مطالعہ پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستان 7واں بڑا زرعی ملک ہے، لیکن پڑھنے والا اور پڑھانے والا مطالعہ پاکستان کو، وہ دونوں آٹے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں، دونوں کو آٹا نہیں مل رہا، لیکن یہ زرعی ملک ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوریت دور دور تک نظر نہیں آتی، اسی طرح سے یہ زرعی ملک بھی ہے کہ آپ کی زراعت یہاں پر اتنی بے قدری ہے کسان کی اور اس کی محنت کی کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں، آج ایک 2 کامیڈین کی ملاقاتیں ہوئیں آپس میں، ایک تو شفاعت علی تھے جو کامیڈی کرتے ہیں، اور دوسرے شہباز شریف صاحب تھے۔ تو شہباز شریف صاحب نے ان کو ساتھ کھڑا کیا سٹیج پہ اور ان سے کامیڈی کروائی اسپیشلی۔ تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، جس ملک میں 25 کروڑ عوام پر پنجاب کے اوپر ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ، وفاق میں ایک ایسا شہباز مسلط کر دیا جائے جس کو اتنا بھی نہ پتہ ہو کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس کا عہدہ کتنا بڑا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی پریورٹیز کیا ہیں، اور وہ ایسی نوسر بازیاں کر کے ہی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہو، تو مان لیجئے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔